ذرا سوچئے، ایک ملک سونے کی کان پر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی بھوک کا شکار ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ وینیزویلا کی حقیقت ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس تیل کے اتنے ذخائر ہیں جتنے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہ کہانی اسی عجیب تضاد کی ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ تیل کے ذخائر ہیں، 304 ارب بیرل۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ کسی بھی ملک کو انتہائی خوشحال بنا دے۔ تو پھر وینزویلا کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس قدرتی نعمت کو ایک معاشی زحمت میں بدل دیا؟ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس دور میں جب تیل کوئی عالمی طاقت نہیں تھا بلکہ صرف ایک مقامی علاج سمجھا جاتا تھا۔ دیکھیے، وینزویلا میں تیل کا علم تو صدیوں سے تھا، بلکہ پہلی باقاعدہ کھیپ 1539 میں اسپین بھیجی گئی تھی، اور وہ بھی شہنشاہ کے گاؤٹ کے علاج کے لیے۔ لیکن 20ویں صدی کے شروع میں سب کچھ بدل گیا، خاص طور پر 1922 میں جب 1200 نمبر 2 کنویں سے تیل کا ایک بہت بڑا پھوارا پھوٹا تو پوری دنیا کی توجہ وینزویلا پر آ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند سالوں میں یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ تو جیسے جیسے تیل کی اہمیت بڑھتی گئی، وینزویلا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب سے قیمتی وسائل پر اپنا حق جمائے گا۔ یہ قومی خود مختاری کی طرف ایک بہت اہم سفر تھا۔ یہ ٹائم لائن وینزویلا کے ان جد و جہد کو دکھاتی ہے۔ 1943 کے 50-50 قانون سے لے کر 1976 میں صنعت کو مکمل طور پر قومی آنے تک، جب سرکاری کمپنی پیٹرولیم ڈی وینزویلا یعنی PDVSA قائم ہوئی، یہ ملک کے لیے ایک انقلابی دور تھا۔ 1973 کا تیل کا بحران ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوا۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور صرف 2 سال کے اندر وینزویلا کی سرکاری آمدنی 4 گنا بڑھ گئی۔ اچانک ملک کے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا، جس نے امیدوں اور وعدوں کا ایک نیا دور شروع کر دیا۔ اس دور میں امید کا عالم یہ تھا کہ لگتا تھا تیل کی دولت ملک کے لیے ایک سنہری دور لائے گی، لیکن اس بے پناہ دولت کے سائے میں ایک خطرناک پیشن گوئی بھی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی بات جو کہانی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اور یہ خوفناک حد تک درست پیشن گوئی کسی اور نے نہیں بلکہ اسی شخص نے کی تھی جس نے اوپیک کی بنیاد رکھنے میں مدد کی تھی۔ یہ آنے والی تباہی کا ایک اشارہ تھا۔ اس المیے کی جڑ ایک معاشی تصور میں ہے جسے ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، جب کسی ملک میں تیل جیسی ایک چیز سے بہت زیادہ پیسہ آنے لگتا ہے تو اس کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے باقی چیزیں جیسے زراعت اور مینوفیکچرنگ دوسرے ممالک کے لیے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یوں تیل کی صنعت آہستہ آہستہ باقی پوری معیشت کو نگل لیتی ہے۔ اور پھر 1980 کی دہائی میں وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ تیل کی قیمتیں گر گئیں اور وینزویلا کی خوشحالی کی بنیاد، جو صرف اور صرف تیل پر ٹکی تھی، لرزنے لگی۔ یہ پہلا بڑا جھٹکا تھا۔ اس جھٹکے کے بعد ملک کی سب سے بڑی صنعت یعنی تیل کا شعبہ اندر سے ہی کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اعداد و شمار ایک بہت ہی تشویشناک کہانی سناتے ہیں۔ 1993 کے بعد تیل سے آنے والی آمدنی کا بڑا حصہ PDVSA کے اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات میں جانے لگا، اور حکومت کے حصے میں بہت کم رقم آنے لگی، یعنی ریاست کا اپنی سب سے بڑی کمپنی پر مالی کنٹرول کمزور پڑ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے پالیسی فیصلوں نے تو تباہی کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ PDVSA کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، ہزاروں ماہرین کو نکال دیا گیا، اور تیل کی آمدنی کو غیر پائیدار سماجی پروگراموں پر خرچ کیا گیا، جبکہ باقی تمام شعبوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک تباہ کن سلسلہ تھا، اور ان پالیسیوں کا نتیجہ وہ اس گراف میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف 2 دہائیوں میں وینزویلا کی تیل کی پیداوار زمین پر آ گئی۔ ملک کا معاشی انجن بری طرح ناکام ہو رہا تھا، اور جب معاشی انجن جام ہو گیا تو عوام کے لیے اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئے۔ بے لگام مہنگائی، خوراک اور ادویات کی شدید قلت، اور ملک کا پورا صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ یہ سب ہمیں واپس اسی مرکزی تضاد پر لاتا ہے جس سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ ماہرین کا یہ تجزیہ خلاصہ کرتا ہے کہ کس طرح قیادت نے ملک کی سب سے اہم صنعت کے زوال کو مزید تیز کر دیا۔ یہ اعداد و شمار اس انتہائی انحصار کو دکھاتے ہیں جس نے بعد میں آنے والے زوال کو نہ صرف ممکن بنایا بلکہ ناگزیر بنا دیا۔ آخر میں وینزویلا کے سفر اسی ایک جملے میں سمٹ جاتا ہے، جہاں وسائل کی بہتات ہی وسائل کی لعنت بن گئی، ایک ایسی دولت جو ملک کو تباہی کی طرف لے گئی۔ آخر میں یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے
کہ کیا کوئی ایسا ملک جو صرف تیل پر بنا ہو کبھی اس کے سائے سے باہر نکل سکتا ہے؟